بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا۔ دربار خداوندی میں بہت بڑے بڑے بلند درجات سے سرفراز تھا۔ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا، اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، اور دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف، چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی، پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی، چھٹے آسمان میں خازن، اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا، اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب کی سزا سنائی گئی۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا کہ فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، تو ان میں سے اکثر ان کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گنہگار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا، عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ نجات کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد، اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گنہگار، اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا اور کیسے کیسے مراتب درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔